آیت بہت معروف ہے، اس لیے کہ جن کا ذکر ہے وہ بھی معروف ہیں۔ معروف کی ضد ہے منکر۔ اہل دقت، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں بات معروف ہے، فلاں شخصیت معروف ہے، فلاں شہر معروف ہے، فلاں کتاب معروف ہے۔ معروف اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس کی ضد کو نہ پہچانا جائے۔ قاعدہ یہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادہا، اشیاء کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ رات کی قدر جب ہوگی جب دن نکلے گا، دن کی اہمیت جب روشن ہوگی جب رات آئے گی۔ عالم کا احترام جب بڑھے گا جب جاہل کوئی ٹکر جائے۔ یہ قاعدہ، یہ قانون ہے کہ ضدوں سے ضدیں پہچانی جاتی ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک ہدیہ آپ کو پہلے ہی مرحلے میں دے دوں کہ یہ آیت بھی معروف ہے اور جن کا ذکر ہے وہ بھی معروف ہے، اور معروف کی ضد ہے منکر۔ منکر اسے کہتے ہیں کہ جسے فطرت پہچانتی نہ ہو۔ بہت مختصر اور جلدی میں نے عرض کر دیا کہ منکر اسے کہتے ہیں جسے فطرت پہچانتی نہ ہو۔ جھوٹ منکر ہے، سچ معروف ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کتنا پرانا آپ کا سنا ہوا کلمہ ہے، جملہ ہے کہ ہمیشہ معروف کی طرف راغب کرنا ہے اور منکر سے بچانا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جھوٹ ہے منکر، اسے فطرت پسند نہیں کرتی، اور سچ ہے معروف، اسے فطرت پسند کرتی ہے۔ توجہ ہے بتاتی؟ علی ہے معروف اور علی کا ہر دشمن منکر ہے۔ بس جو بھی منکر ہوگا اسے فطرت پسند نہیں کرتی، اور جو علی اور اولاد علی ہیں انہیں فطرت پسند کرتی ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات مجموعہ ہیں خوبیوں کا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ میں نے مجلسیں تو بہت پڑھی ہوں گی، روزانہ کا کام ہی یہ ہے، مگر یہ مجلس کوئی اور مجلس ہے۔ آپ بھی بہت مجلسوں میں بیٹھتے ہیں مگر یہ مجلس کوئی اور مجلس ہے۔ یعنی یہ وہ مجلس ہے کہ جہاں ہمارے اوپر مکمل علی کا غلبہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ حرم مولا کائنات میں مجلس وہ مجلس ہے جس میں مکمل مولا کائنات کا ہم پہ غلبہ ہے، یعنی ہمارے ذہنوں پر غالب کل غالب ہے۔ ہر اعتبار سے جو غالب ہے وہ اس وقت ہمارے ذہنوں پر غالب ہے، یعنی ہمارا ذہن ابھی اس وقت اس حرم میں کہیں اور نہیں جائے گا۔ ہمارا مرکز، محور سوچ، ہمارے سوچ کا مرکز مولا کائنات کی ذات ہے۔ تو مولا ہے خوبیوں کا مجموعہ، اور خوبیوں کا مجموعہ فطرت کو مانوس ہے، فطرت کو پسند ہے۔ خوبی پسند ہے تو خوبیوں کا مجموعہ پسند کیسے نہیں ہوگا؟ مثلا علم خوبی ہے یا نہیں؟ تو کیسے ممکن ہے کوئی علم کو پسند کرتا ہو اور باب شہر علم کو پسند نہ کرتا ہو؟ خود بخود باب شہر علم اسے پسند ہوگا۔ عدل خوبی ہے یا نہیں؟ اگر عدل خوبی ہے تو وہ جس نے عدل اس درجے پر پہنچایا ہو کہ جس کو عادل نہ کہتے ہوں خود عدل کہتے ہوں۔ مولا کائنات کو عادل نہیں کہا جائے گا، بلکہ مولا کائنات کے ہاں عدل اس درجے پر ہے کہ خود علی عدل ہے۔ عدل ایک صفت ہے کہ جو فطرت کو پسند ہے، اور یہ معروف ہے، اور معروف فطرت کو پسند ہے۔ قاعدہ قانون یہی ہے۔ اسی طرح مجھے بتائیے شجاعت معروف ہے یا نہیں؟ آپ کو شجاعت پسند ہے یا بزدلی؟ بہادری پسند ہے یا بزدلی؟ بہادری۔ شجاعت معروف ہے، یہی فطرت کو پسند ہے۔ بزدلی منکر ہے، یہ فطرت کو پسند نہیں ہے۔ یعنی خود بھی بزدل اگر ہوں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میں نے کام اچھا کیا ہے۔ اپنے آپ سے ضرور کہیں گے، کسی اور سے شاید نہ کہیں، مگر اپنے آپ سے ضرور کہیں گے یہ کام میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ یعنی بزدلی منکر ہے جو فطرت کو پسند نہیں ہے، شجاعت معروف ہے جو فطرت کو پسند ہے،
اور شجاعت جس کے گھر کی لونڈی بن جائے، شجاعت جس کی ذات کی علامت بن جائے، جس کا نام شجاعت آور ہو. یعنی میں یہاں یا علی کہتا ہوں تو خود بخود میرے اندر بہادری آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ابھی آپ نے نعرہ لگایا ہے، یہ نعرہ شجاعت آور ہے، بہادری لے کر آتا ہے یہ نعرہ. ایک صاحب کہنے لگے میرا پوتا اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے، یا علی یا علی یا علی. میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تم یہ یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ تو کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. شجاعت معروف ہے اور بزدلی منکر ہے. اسی طرح مجھے بتائیے غیرت پسند ہے یا نہیں آپ کو؟ غیرت مندی ہر شخص کو پسند ہے، یہ ہے معروف. اور بے غیرتی، کھینچ کے اس لیے بولا تاکہ آپ کو برا نہ لگے، بے غیرتی منکر ہے، اس لیے آپ کو پسند نہیں ہے. جو بے غیرتی کر رہا ہو وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور جو خود اس کیفیت کا حامل ہو وہ اپنے آپ کو بھی ناپسند قرار دیتا ہے. تو غیرت معروف اور بے غیرتی منکر. جہاں غیرت کی کیفیت یہ ہو کہ جو اللہ کی غیرت بن جائے اسی علی کہا جاتا ہے. غیرت اللہ، اللہ کی غیرت جسے کہا گیا ہو. علی مولا کے القاب میں ایک لقب اللہ کی غیرت. اچھا چلیں، اب آپ ایسے سناٹے سے سن رہے ہیں تو میں بھی ایسے ہی کوئی مضمون لے کے چلتا ہوں. خاص کوئی بہت زیادہ گہری علمی گفتگو تو کر نہیں رہا، بہرحال ایک مضمون ہے جسے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. غیرت کا مفہوم تب روشن ہوگا جب غیر کا مطلب سمجھ میں آئے گا. غیرت کو کیسے سمجھیں گے؟ غیرت کہتے کیسے ہیں؟ بعض لوگ جو ہے وہ ذمہ داریوں سے فرار کو بھی غیرت کہتے ہیں. جی کرنا انہیں یہی چاہیے تھا، مگر وہ کہنے لگے نہیں غیرت کا تقاضا یہ تھا. اور بعض ہماری تہذیبوں میں تو یعنی تہذیبیں آن نہیں کرتی اسے، لیکن بعض علاقوں کے اندر اس علاقے کے لوگ اسے آن نہیں کرتے، مگر بعض علاقوں کے اندر غیرت کے نام پر تو ذمہ داریوں سے فرار پایا جاتا ہے. تو اس کی بھی اصلاح ہمیں کرنی ہوگی. غیرت کا مطلب اس وقت روشن ہوگا کہ جب غیر کا تصور سامنے آئے گا. اور غیر کسے کہتے ہیں؟ میں یہ زبان بولتا ہوں، اس زبان سے ہٹ کر جو زبان بولتا ہے وہ میرا غیر ہے، ہرگز غلط بات ہے. زبان تو جب بنائی اللہ نے ہے تو اس زبان میں اور اس زبان میں کوئی فضیلت نہیں ہے. صرف عربی زبان کو فضیلت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ نے جس زبان کو اس قابل جانا کہ اپنا علم اس میں اتارے تو وہ عربی زبان ہے. تو اللہ نے کیونکہ اپنا علم قرآن اس زبان میں اتارا ہے، لہٰذا اس زبان کا فضیلت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے علم کو اپنے اندر لے سکا ہے. اور یہ بھی بات واضح کر دی قرآن مجید نے کہ خبردار، قرآن جو ملفوظ ہے، جو منطوق ہے، جو منزل ہے، جو قرآن لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے وہ اور ہے، اور جو قرآن مکنون ہے جسے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ قرآن وہ ہے جو کتاب مکنون ہے، لوح محفوظ پر ہے، وہ لفظوں میں ڈھلا ہوا نہیں ہے. بھائی عربی زبان کتنی ہی وسیع ضرور، مگر بہرحال کہیں جا کے تو گنتی پوری ہوتی ہے نا کہ اس لفظ کے 20 معنی ہیں، جی اس لفظ کے 25 معنی ہیں، 25 پہ 30 پہ 50 پہ 100 پہ کہیں تو جا کے رکے گا نا انسان. کہ عربی اتنی وسیع ہے کہ ایک لفظ کے 10 20 20 50 معنی ہیں، مگر کہیں تو رکیں گے نا ہم. بس جہاں جا کے رکیں گے وہاں ہم نے حد بنا دی نا، اور جس کی حد نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں. تو جب اللہ کی حد نہیں ہے تو اس کے علم کی بھی حد نہیں ہے، کیونکہ اس کا صفت علم جو ہے اس کی ذات ہے. اللہ کی صفت اس کی ذات ہے، اس کی ذات اور اس کی صفت علیحدہ نہیں ہے. تو اللہ کا علم بھی محدود نہیں ہے. تو پھر ہم نے فلاں لفظ کو 20 معنی میں محدود جب کر دیا تو ہم نے اللہ کے علم کو محدود کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان بھی اللہ کے علم کے لیے مکمل صلاحیت رکھنے والی زبان نہیں ہے. تو قرآن نے کہا کہ کتاب مکنون لا یمسہ فی لوح محفوظ لا یمسہ الا المطہرون. کتاب مکنون وہ ہے جو لوح محفوظ ہے اور اسے سوائے صاحبان طہارت کے مس نہیں کر سکتے. وہ جو کتاب مکنون ہے وہ لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ الفاظوں میں محدود قرآن نہیں ہے، وہ علم الہی ہے. اور علم الہی کو جو مس کر لے اسے اہل بیت کہتے ہیں.
सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो इल्म इलाही तक खुद को पहुंचा दे, जो इल्म इलाही को मस कर ले, जो इल्म इलाही को समझ ले। अब आपकी दिक्कत थोड़ी सी बेहतर हुई है तो मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। मौला अली के अलकाब में एक लक़ब है ऐबतो इल्मिल्लाह, अल्लाह का इल्म रखने की जगह। तवज्जो है हज़रात की। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो मेरे किसी सुन्नी भाई को बुरी लगे, इसलिए कि मैं जितना बड़ा शिया हूं इतना ही बड़ा सुन्नी भी हूं। मेरी मजलिस में अहले सुन्नत भी तशरीफ फरमाए, हम सब अली से जुड़ने आए हैं, अली से दूर होने के लिए नहीं आए हैं। तो मौला कायनात के अलकाब में एक लक़ब है, तवज्जो है हज़रात की, मौला के अलकाब में एक लक़ब है अलीयुन ऐबतो इल्मिल्लाह। अली मौला अल्लाह का इल्म रखने का ऐबा यानी खजीना। आप आज के ज़माने में कुछ भी कह लें, उसे जो है वो लॉकर कह लें, तिजोरी कह लें, जहाँ कीमती चीज़ को रखा जाता हो, जहाँ रखने के बाद वो महफूज हो जाती हो, जहाँ जैसा है वैसा रहता हो। ये अल्फाज मानूस नहीं है, मगर ऐबा को कैसे समझाऊं? ऐबा एक ऐसा ज़र्फ़ है कि जिसके अंदर आने वाली चीज़ जो है वो इल्म है। अच्छा, खुद इल्म के बारे में मौला ने फरमाया कि इल्म ये वाहिद मज़रूफ़ है कि जो अपने ज़र्फ़ को अपनी कदर के मुताबिक बढ़ाता है। क्या बात है, वाह। जी, अब आप गिलास ले लीजिए भाई, इस गिलास के अंदर एक पाव पानी आएगा, एक पाव दूध आएगा, ठीक है, उसके बाद ये छलकने लगेगा, ये बहने लगेगा। इसका ज़र्फ़, ये ज़र्फ़ जो है वो मज़रूफ़ से पुर हो गया, अब इससे ज़्यादा इसमें मज़रूफ़ नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पे आपने कहा नहीं साहब 1 पाव वाला नहीं, 1 किलो वाला ज़र्फ़ ले लीजिए, जी 20 किलो वाला ले लीजिए, कहीं तो जाके रुकेगा ना ज़र्फ़। यानी ज़र्फ़ हमेशा महदूद होता है और वो एक वक्त पर पुर हो जाता है और उससे ज़्यादा उसमें फिर चीज़ डलती नहीं है। इल्म का ज़र्फ़ वाहिद ज़र्फ़ है जो इल्म के बढ़ने से बढ़ता है। यानी जैसे जैसे इल्म बढ़ता चला जाएगा ज़र्फ़ इल्म भी बढ़ता चला जाएगा। अहले दिक्कत तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही गौर से आप मुझे देख रहे हैं तो एक हदिया दे रहा हूं मैं आपको। इल्म के ज़र्फ़ को अक्ल कहते हैं, इल्म के ज़र्फ़ को अक्ल कहते हैं। यानी जितना मेरी अक्ल में इल्म बढ़ता रहेगा इतनी ही मेरी अक्ल बड़ी होती चली जाएगी। तो अब मुझे अगर अपनी अक्ल को पुख्ता करना है, मुझे अपनी अक्ल को वसी करना है, मुझे अपनी अक्ल को बढ़ाना है तो इल्म बढ़ाना होगा। और इल्म है इल्म इलाही और उसके रखने की जगह है अली। तो कैसे मुमकिन है कोई आलिम हो जाए बगैर अली? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैसे मुमकिन है कोई आलिम हो जाए और वो अली से दूर हो? अली मौला से जो जितना करीब होता चला जाएगा वो इल्म इलाही से करीब हो जाएगा। और इल्म इलाही से करीब होने का एक बेहतरीन नतीजा है अक्ल की परवरिश। अक्ल की परवरिश, अक्ल का बड़ा होना, अक्ल का मजबूत होना, अक्ल का साहिब कमाल होना, ये ज़रूरत है, इसका तकाजा है कि इसमें इल्म डाला जाए। और इल्म, अच्छा देखिए, ज़र्फ़ तो अल्लाह ने दे के भेजा है ना, अक्ल को अल्लाह ने दे के भेजा है, लिहाजा अक्ल की 4 किस्में बयान की हैं अहले इल्म ने। अक्ल हयुलानी जो पैदाइशी तौर पे बच्चे की अक्ल होती है, अक्ल बिल फ़ेल जब ये अक्ल हयुलानी फ़ेलियत में तब्दील होता है, अक्ल बिल फ़ेल यानी वो चीज़ें जो उसने बचपने से सुनी है अब उन्हें वो जोड़ना शुरू करे, फ़ेलियत में लाना शुरू करे, उसको अमल के मैदान में उतारे, तो उसे कहते हैं अक्ल बिल फ़ेल। ये अक्ल बिल फ़ेल जब पुख्ता हो जाती है तो फिर ये अक्ल बिल मलका कहलाती है। यानी ये सोया हुआ भी होगा, लेटा हुआ भी होगा, मसलन कोई और भी काम कर रहा होगा और इससे चलते फिरते किसी और काम में मसरूफ़ इंसान से भी कोई मसला पूछा जाएगा तो फ़ौरन अक्ल वाली बात करेगा, काम की बात करेगा, समझदारी की बात करेगा, इसलिए कि वो अक्ल बिल फ़ेल जो है वो अक्ल बिल मलका में तब्दील हो चुका है। यानी इतना ज़्यादा फ़ेलियत से गुजरा है। एक सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद वाले।
بھائی آپ کی توجہات اس سے بہتر ہوں، صلوات ایک ہدیہ کریں گے۔ عقل بالفعل جب مسلسل کام کر رہی ہو، یعنی عقل کا کام استعمال ہو، یعنی عقل مکمل استعمال میں ہو، تو وہ عقل بالفعل عقل بالملکہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے لیے معمولی بات ہوتی ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ لے کر آئے تھے فلاں صاحب، انہوں نے ایک جملے میں حل کر دیا۔ یہ ایک ہفتے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، 50 لوگوں سے پوچھ چکے تھے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور صاحب عقل بالملکہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے وہ مسئلہ رکھا، انہوں نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ عقل بالملکہ والے ہیں، مگر ان سے بڑی بھی ایک عقل ہے جسے عقل بالمستفات کہا جاتا ہے، یعنی ان سے ملیں گے تو صاحب عقل بنیں گے، ان سے ملیں گے تو عقل بالفعل سمجھ میں آئے گا، ان سے ملیں گے تو عقل بالملکہ سمجھ میں آئے گا۔ جو کہہ دے وہی عقل بن جائے، جو کر دے وہی عقلی اصول بن جائیں۔ وہ جو عقل بالمستفاد والا گھرانہ ہے وہ علی کا گھرانہ ہے، یعنی یہ ہستیاں جو کہہ دیتی ہیں وہی اصول بن جاتا ہے، وہی حقیقت بن جاتی ہے۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو با ایمان ہوتے ہیں، وہ فوراً مان لیتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا پہلے ہی عقیدہ ان کے اوپر ہے، لہٰذا مجھے بحث کیا کرنی ہے، بات کیا کرنی ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو انہیں سمجھانا بھی آتا ہے، انہیں اسے متوجہ کرنا بھی آتا ہے، تو پھر اسے متوجہ کرتے ہیں یہ اپنے معجزوں کے ذریعے سے، اپنے کرامات کے ذریعے سے، اپنی ارشادات کے ذریعے سے۔ ایک وسیع بحث شروع ہو جائے گی اگر عقل بالمستفاد والے کیسے کسی کی عقل کو بڑھاتے ہیں۔ یہ کچھ تو وہ ہیں کہ جنہیں اپنے علم کے ذریعے سے وہ صاحب عقل بناتے ہیں، کچھ سلمان فارسی جیسے بھی ہیں، مالک اشتر جیسے بھی ہیں، ابو ذر غفاری جیسے بھی ہیں، کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جنہیں صرف یہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو علم منتقل کر دیتے ہیں۔ اب یہیں اسی مرحلے پہ مجھ سے ایک جملہ سن لیجئے کہ یہ جو کیفیت ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا، میرا آپ کو نہیں پتا، کیا معلوم ہمارے اس مجمع کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں کہ جن کا سینہ جب ذریعہ علی سے لگتا ہو، جن کا ہاتھ جب مولا علی کی ذریعہ سے لگتا ہو، تو جیسے ہم جنس میں حرارت منتقل ہوتی ہے۔ اب میں کہاں سے الفاظ لاؤں کہ جیسے ہم جنس میں حرارت منتقل ہوتی ہے، آپ یہ جو کرنٹ اس کے اندر سے آ رہا ہے یہ منتقل جب ہوگا جب اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے ساتھ لکڑی جوڑ دیں، حرارت منتقل نہیں ہوگی، اس تار کی مثال دے رہا ہوں جی، اس کے ساتھ آپ پتھر جوڑ دیں، حرارت منتقل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی جیسی چیز کا البتہ اس کے اندر اسی جیسی چیز کو جوڑیں گے تو حرارت منتقل ہوگی۔ تو سنخیت ایک بحث ہے پوری اہل عرفان کے ہاں، اہل علم کے ہاں، سنخیت، کچھ تو نسبت ہو، کچھ تو تعلق ہو، کچھ تو ایک ایسا ہو، کچھ تو ایسا ہو جو اس سے جڑے تو حرارت منتقل ہو۔ عزیزوں میں بہت محنت خدمت کر رہا ہوں، کچھ تو ایک جیسا پن ہو جو حرارت کو منتقل کرے۔ بس ہم اپنے یہاں طیب الولادت ہونے کی صلاحیت لے آئیں، علی مل جائے گا۔ میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، ہم ماں باپ کی خطا سے بچے رہیں تو علی منتقل ہو جائے گا۔ ہم اپنے خون کی طہارت کو ثابت کریں تو ولایت مل جائے گی، انہیں ولایت نہیں ملے گی۔ یہ جو خون کی طہارت ہے نا، ممکن ہے کوئی کہ صاحب خون تو ویسے ہی نجس ہوتا ہے، یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں خون طاہر ہوتا ہے۔ یہ جو خون کی طہارت ہے نا، یہ جو اجداد کی اصالت ہے، یہ جو طہارت عقلی ہے اور طہارت روحی ہے، یہ میں اپنے اندر لے آؤں اور میں اپنے بچوں میں منتقل کر دوں، میرے بڑوں نے میرے اندر منتقل کی ہے، تو جیسے ہی ہم ذریع سے منسلک ہوں گے نا، ذریع سے جڑیں گے تو حرارت منتقل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ اتنی دور ہمیں بلا کر واپس نہیں لوٹائیں گے، میں لفظوں کو بہتر کر رہا ہوں، اتنی دور بلانے کے بعد یہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹانے کو نہیں بلا رہے، یہ ہمیں دینے کے لیے بلایا انہوں نے۔ جب انہوں نے ہمیں دینے کے لیے بلایا ہے تو میرا ظرف بھی تو ایسا ہو جو لے سکوں۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ انہوں نے ہمیں آج، ہمیں اس بارگاہ میں، اس جگہ پر
کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، اور جب دینے کے لیے اچھا بلایا بھی کس نے ہے؟ جو دے بھی سکتا ہے۔ ہم تو اپنے وطن میں یا علی مدد کہہ رہے تھے تو ہمیں مل رہا تھا جی، ہم تو اپنے علاقے میں مولا کو پکار رہے تھے تو ہمیں مل رہا تھا۔ اچھا ایک صاحب ملتا ہے بھائی، میں نے کہا اگر نہیں مل رہا ہوتا تو حراموں میں رش کم ہو جانا چاہیے تھا، مجلسوں میں مجمع کم ہو جانا چاہیے تھا، مانگنے والوں کی تعداد کم ہو جانی چاہیے تھی۔ اس دروازے سے جو کچھ ملتا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا تجربہ بتائے گا، میں ایک جملے میں مشترکہ تجربہ بتاتا ہوں۔ اس دروازے سے سب سے بڑی دولت جو ملتی ہے اسے اطمینان قلب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مانگنے والے بیٹھے ہیں بلند صلوات کے ساتھ۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت اس دروازے پر اطمینان قلب ہے جی۔ 2 سال پہلے ایک با حجاب خاتون باقاعدہ مکمل حجاب میں مجھے اسی مجلس کے بعد باہر ملی، وہ مجھ سے کہنے لگی یہ دعا کریں، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ جب ہم آگے بڑھے وہ بھی ایک طرف ہوئیں تو کسی نے بتایا کہ پتہ ہے کون تھی ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے کیا معلوم، حجاب میں تھی، خاتون تھیں، ایک دعا کا کہہ رہی تھی، تو معلوم ہوا وہ شوبز کی پاکستان کی معروف خاتون ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، تو وہ زیارت کے لیے آئی، اور حجاب ان کا ایسا تھا کہ جو شاید ایک مکمل سے مکمل تر حجاب تھا۔ تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا یہ یہاں نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ جہاں جانے کے بعد انہیں یہ یقین ہو کہ یہاں جانے کے بعد مجھے کوئی منزل ملے گی، تو جہاں اطمینان قلب نصیب ہو۔ ہم سب میں کوئی بھی پارسا نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، ہم میں کوئی بھی نبی رسول امام نہیں بیٹھا ہوا، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب یہاں آئے ہیں اطمینان قلب لینے کے لیے۔ جب امام حسین کے جھولے سے فطرس اگر مس ہو جائے اور فطرس کے بالوں پر بحال ہو جائے تو یہ جو زری ہے نا، یہ جھولا ہے۔ جیسے جھولا اور امام حسین دو علیحدہ، امام حسین علیحدہ ہیں اور امام کا جھولا علیحدہ ہے، یعنی کیا کیا سرکار نے؟ فطرس جیسے فرشتے کو جھولے سے مس ہونے کا کہا نا، تو جھولا تو امام حسین نہیں ہے جی، جھولا اور ہے، حسین مولا اور ہیں، مولا علی اور ہیں، زری اور ہے، مگر ہمیں کل اگر جھولے سے نہ جوڑا گیا ہوتا تو آج زری سمجھ میں نہ آتی۔ یہ زری ہے مولا کائنات، گویا ایسے ہے کہ جیسے کل امام حسین جھولے میں لیٹے ہوئے تھے۔ ہم اس زری سے جب اپنے آپ کو مس کریں گے تو جب فطرس کے بالوں پر بحال ہو سکتے ہیں تو پھر میرے بالوں پر بحال نہیں ہو سکتے؟ بھی ہمارے بھی تو بال اور پر ہیں نا، ہم بھی تو اڑتے ہیں نا، ہم بھی تو کہیں جا سکتے ہیں نا جو نہیں جا پا رہے ہیں۔ ایسے فطرس، علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بال علم تھا اور پر عمل تھا۔ جو مادی مخلوق ہوتی ہے اس کا مادی حلیہ ہوتا ہے، جو مجرد مخلوق ہوتی ہے اس کا حلیہ مجرد ہوتا ہے، تو فرشتے تو مجرد ہیں، مادی تو ہے نہیں، تو کون سا بال تھا، کون سا پر تھا؟ یہ جو پرندوں کے بال اور پر ہوتے ہیں یہ والا بال اور پر تھا، تو وہ تو مجرد مخلوق ہے فرشتہ، تو پھر کون سا تھا؟ بال علم اور پر عمل، یعنی فطرس کا علم بڑھنا بھی رک گیا تھا، عمل بڑھنا بھی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات۔ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، مانگنے کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ بال علم، توجہ ہے حضرات کی، بال علم اور پر عمل فطرس کا تھا جو بحال ہوا، تو علم بڑھنا رک گیا تھا اور عمل بڑھنا رک گیا تھا۔ ہم سب یہاں فطرس بن کے تو آئے ہیں جی، ہمیں کوئی لایا ہے، ہمیں انہوں نے بلایا ہے، ہمیں انہوں نے آنے کی، بلا کر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب انہوں نے ہمیں بلا لیا ہے، ہم آ گئے ہیں، تو پھر اب اس دروازے پر آنے کے بعد
اس ذریعے سے جب ہم اپنے آپ کو مست کریں گے، چھوڑ دیجئے نا، میں تو یہ سمجھا بیٹھا ہوں، یہ طے کر کے مجلس پڑھ رہا ہوں کہ یہ والی الجھنیں میرے محترم سامعین کی دور ہیں کہ زری چومنا، زیارت پہ جانا بدعت ہے، زری کو چومنا بدعت ہے، فلاں طرف کھڑے ہو کر سلام کرنا بدعت ہے، فلاں زیارت کے لیے میں تو میرے لیے نزدیک تو یہ کلیئر ہے کہ یہ مسئلہ کلیئر ہے، یعنی یہاں ابھی مجھے مناظرہ تو پڑھنا نہیں ہے جو یہ ثابت کروں کہ زیارت پہ جانا نہ صرف بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ میں یہ سوچ کے مجلس پڑھ رہا ہوں کہ میرا محترم مجمع اس الجھن سے نکلا ہوا ہے، تو اگر اس الجھن کا ہی کوئی مجمع ہو تو مجمع میں کوئی ہو تو وہ سوال یہ ہے کہ آیا کیوں ہے، اور اگر اسے بلا لیا ہے تو یہ یقین رکھیے کہ جب بلا لیا ہے تو علی مطمئن کر کے لوٹائیں گے۔ تو یہ تو سب کے نزدیک طے ہے کہ زیارت عبادت ہے، ہم مولا کائنات کی زیارت کو آئیں یعنی اللہ کی عبادت کو آئیں، اس لیے کہ جس کا ذکر اللہ کی عبادت ہو، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، جو علی کے چہرے کی طرف دیکھے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ عجیب ذات ہے جسے علی کہتے ہیں کہ آتے اس کے پاس ہیں ملتا اللہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ مولا واحد مولا علی کی ذات ہے کہ جن کے بارے میں یہ عبارتیں آئی ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جو علی کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ علی کا ذکر کرو۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ اتنے عرصے سے مجلس سے پڑھ رہے ہیں، بتائیے سرکار دو جہاں نے 63 برس کی نبوی زندگی میں کیا پہنچایا ہے، کیا بتایا ہے، کیا سمجھایا ہے؟ 63 برس کی نبوی زندگی میں سرکار نے کیا سمجھایا ہے؟ تو اور شہنشاہ حسین نقوی ایک جملے میں بتانا، بھائی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں ایک جملے میں یہ بتاؤں گا کہ سرکار دو جہاں نے 63 برس کی زندگی میں یا اللہ سمجھایا ہے یا علی سمجھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یعنی ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ علی کے پاس بھیجتا ہے کہ میں تو تم سے ملوں گا ہی نہیں جب تک کہ علی کے پاس نہ آ جاؤ، اور ہم جب مولا کائنات کے پاس جاتے ہیں تو یہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ علی کا پسندیدہ ترین مضمون توحید، اور اللہ کی قرآن کی پسندیدہ ترین آیتیں علی کی ولایت۔ آپ قرآن مجید میں کمال انسانیت کو اگر تلاش کریں گے نا تو اسے ولایت علی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں میرا یہ مضمون اس وقت میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اس معنی میں کہ اس پہ میں جاؤں تو میرا دور ہو جاؤں گا اپنے مضمون سے۔ قرآن میں انسان اکمل کی جتنی بھی آیتیں ہیں نا، اہل علم سے مجھے دعا چاہیے، قرآن مجید میں انسان اکمل کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب کا مصداق علی ہے، یعنی سب سے بڑا انسان اللہ جسے دیکھنا چاہتا ہے وہ علی جیسا دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا انسان دیکھنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑا انسان کے مصداق ان آیتوں کے جو مصداق ہیں وہ مولا علی کی ذات ہے۔ تو پھر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں کیا کہ جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں تو وہ علی کا پتہ بتاتا ہے، اور جب ہم علی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم سے سجدہ کرواتے ہیں؟ جی، توحید پسندیدہ ترین مضمون مولا علی کا۔ میرا مضمون بہت روشن ہے کہ علم اس وقت تک ہمیں نہیں ملے گا جب تک کہ ہم باب شہر علم تک نہ آئیں، اور دروازے کے بغیر جو بھی آتا ہے بہرحال وہ منصف نہیں ہوتا، کبھی اسے چور کہا جاتا ہے، کبھی اسے خائن کہا جاتا ہے، کبھی اسے بددیانتی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی اسے نمک کا ظرف توڑنے والا کہا جاتا ہے۔ اب میں وہ لفظ صحیح بولوں گا تو آپ کہیں گے گالیاں سکھا رہے تھے ہمیں، تو وہ یہ اس دروازے پر آئیں گے تو شہر علم تک پہنچیں گے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو اب یہ ہم آ چکے ہیں بھائی زری کے اوپر آ گئے ہیں، اور زری کے ساتھ جڑنے سے جب بالوں پر ہمارے بحال ہوں گے تو بال علم بحال ہوگا اور پر عمل بحال ہوگا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو علم ہمارا بحال ہوگا، صلی اللہ محمد
محمد و آل محمد اور بلند صلوات پڑھ لیں تو میں بات آگے بڑھاؤں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارا علم بڑھے گا اس دروازے پر آنے سے، ہمارا عمل بڑھے گا اس دروازے پر آنے سے. اور میری ایک دو چھوٹی چھوٹی سی گزارشیں ہیں اور توجہات دلانے کے مترادف کچھ باتیں ہیں. ایک تو میں زائرین محترم سے یعنی اپنے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ حرم میں جب ہم داخل ہوں تو اس بات کا ہمیں خیال رہے کہ یہاں سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے، یعنی ہمارے ذہن میں سوائے علی کے کوئی اور نہ ہو. ہم یہاں مولا کے پاس آئے ہیں، یہاں آ کر اگر ہم کچہریاں کر رہے ہوں، یہاں آ کر ہم کچھ اپنے حالات پر اور اپنے معاملات پر اور اپنے جو ہے مشکلات پر اور اپنے وہاں کی باتوں کے اوپر مصروف ہوں، تو حرم سے باہر جا کے بات کریں. حرم میں آنے کے بعد بھی ہمیں ساری باتیں یاد آ رہی ہوں سوائے علی کے، تو یہ افسوس کی بات ہے. حرم میں آنے کے بعد سوائے مولا کائنات کے کچھ اور تصور میں نہ آئے. جی باہر جا کے بات کریں. آپ ذرا تصور کریں، اپنے استاد کو ہی ذہن میں لے لیں کہ آپ کا استاد سامنے بیٹھا ہو اور آپ کے مریدین آپ سے مل رہے ہوں، تو آپ اپنے مریدین سے کہیں گے بھائی مجھے چھوڑو، میرا استاد میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ میرے استاد کی توہین ہو رہی ہے. اب اگر حرم امیر المومنین میں ہم ایک دوسرے کا احترام کروا رہے ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں اور کچہریاں کر رہے ہوں، اور سامنے مولا کی ذریع ہو اور سامنے مولا کا حرم ہو، میں ہرگز بے احترامی کی بھی دعوت نہیں دے رہا کہ ہم ایک دوسرے کی بے احترامی شروع کر دیں حرم میں آنے کے بعد. جی سلام کر رہے ہیں تو سلام کا جواب بھی ایک دوسرے کو نہ دے رہے ہوں، یہ بھی ہرگز مراد نہیں ہے. مگر مراد یہ ہے کہ حرم میں آنے کے بعد علی مولا کے علاوہ کوئی اور سمجھ میں اور ذہن میں نہ آئے، سوائے مولا کے کوئی اور ذہن میں نہ آئے. اور پھر زری کے اندر جانے کے بعد یعنی جو حال جہاں زری ہے، جو خاص ایریا ہے، علاقہ ہے، اس میں جانے کے بعد معلومہ سیلفیاں لی جا رہی ہیں. بھائی سیلفیاں تو کسی اپنے کے ساتھ لی جاتی ہیں. اول تو یہ موبائل تم اندر لائے کیوں ہو جو بار بار تمہیں بج کر مولا سے دور کر رہا ہے؟ اگر مولا سے کوئی وہابی ہمیں دور کرے تو برا لگتا ہے، اگر مولا سے موبائل دور کر رہا ہو تو ہمیں اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ ہم حرم میں جانے کے بعد اگر مولا کی ذریع کی طرف ہماری توجہ کم ہو رہی ہے تو پھر اسی جیسا محاورہ بنے گا کہ در یمنی پیش منی. جی جب تم اپنے وطن میں تھے تو مجھے یاد کر رہے تھے، اور جب میرے پاس آ گئے ہو در پیش منی در یمنی، جب میرے پاس آ گئے ہو تو اپنا وطن چلے گئے ہو. بھائی اپنے وطن میں تھے تو نجف 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 نجف، مولا کی زیارت، اور جب مولا کی زیارت کے لیے آ گئے تو تمہیں اپنا وطن یاد آ رہا ہے. تو اندر جانے کے بعد اچھا پشت کر کے باہر آ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ کمر دکھا کے آ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ وہیں کھڑے ہو کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. معذرت چاہ رہا ہوں اور برا لگے تو کچھ دیر کے لیے برداشت کر لیجئے. یہ وہیں زری کے قریب کھڑے ہو کر اگر مولا کی زری کی طرف پشت ہو رہی ہو، جی اور پشت یعنی کمر ہو رہی ہو، پیٹھ ہو رہی ہو، تو یہ توہین ہے مولا علی کی، بے ادبی ہے مولا علی کی. ہمیں وہ توہین کرنے والا ملا تو برا لگتا ہے جو مولا کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کر رہا ہے، یقیناً صحیح برا لگتا ہے، ہمیں برا لگنا چاہیے. تو پھر ہمیں ایسے ہی اپنے آپ سے بھی نفرت ہونی چاہیے جب ہم مولا کائنات کی ذریع کو پشت دکھا کے آ رہے ہوں. اچھا وہاں جانے کے بعد پھر آپس میں باتیں، اور پھر کوئی موبائل بھی، اور پھر میں نے جیسے کہا کہ وہ بھی. میری گزارش ہے انتہائی ادب احترام سے، پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے کہ خاص طور پہ اس علاقے کے اندر اور اندر چلے جائیں تو اور شدت بڑھنی چاہیے. ہم روڈ پہ تھے، ایک کیفیت تھی، دروازے پر آئے کیفیت شدید ہونی چاہیے، صحن میں آئے کیفیت شدید ہونی چاہیے، مولا کی ذریع نظر آئی کیفیت شدید ہونی چاہیے. ذریع کی طرف بڑھے شدید ہوتے چلے جائیں، ذریع کے قریب تو پھر ہم فنا فی علی ہو جائیں، پھر ہم اپنے آپ ہم علی میں خود کو ضم کر لیں. توجہ ہے بات کی؟ ایک صلوات پڑھیں. اور بلند صلوات، اور بلند صلوات پڑھیں. اس سے بلند پڑھ لیں.
بس میرے عزیزوں، میں نے آپ سے کچھ کہنا تھا جو عرض کیا، اور یہ ساری نصیحتیں میں پہلے اپنے لیے کر رہا ہوں پھر آپ کے لیے، کہ جتنا بچہ ماں باپ کی طرف توجہ کرتا ہے اتنا ہی ماں باپ اسے اچھا اور خوب عطا کرتے ہیں، اور جتنا بچہ ماں باپ سے دور دور رہتا ہے یا دور رہ جائے تو پھر اس کو اتنی عطائیں نہیں ملتی۔ ہم یہاں آ گئے ہیں، ہمیں بہت کچھ لے کے جانا ہے، اور ہاتھ خالی نہیں جانا، پر یہاں سے لوٹنا ہے۔ ہمیں فیوزات مولا کائنات کے لے کے آنے ہیں۔ جی، ہمارے وطنوں میں اولیاء الہی کے مزارات ہیں، وہاں سے دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں، مگر وہ سب جہاں آ کر گھڑا بھرتے ہیں نا، وہ یہ مزار ہے، وہ یہ جگہ ہے جہاں سب آ کے مولا کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اور جتنا وہ علی کے آگے عاجز نظر آتے ہیں اتنی ان کی ولایتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر میرے اور آپ کے ہاں عاجزی میں اضافہ ہو جائے تو یقین جانیے کہ ہمارے ہاں عطائیں مولا کے دروازے سے کم نہیں ہیں۔ جب علی سب کو دیتے ہیں، اللہ کا دروازہ ہے، باب اللہ ہے نا، یہ زیارت نامہ پڑھتے ہیں نا آپ، مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے باب اللہ، یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ جب یہ اللہ کا دروازہ ہے، اللہ اس دروازے کو بجانے سے ملتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے جب اس دروازے پر آپ آ جائیں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، آپ زیارت نامہ جب پڑھیں گے تو پہلے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے۔ میں ان وہابیوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ زیارت پہ جا کر یہ وہاں سجدہ کرتے ہیں، ہم یہاں آ کر تو اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تو اور یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ اور زیادہ یاد آتا ہے۔ یہاں 2 رکعت نماز زیارت کا حصہ ہے، یعنی اللہ کی اس کا سجدہ علی کی زیارت کے ساتھ، اللہ کی عبادت علی کی زیارت کے ساتھ، یعنی ہم علی مولا کے پاس آ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں اللہ کا سجدہ کرو کہ تم میرے پاس آ گئے ہو۔ جی، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھی جاتی ہے زیارت جامعہ میں، تو جس میں فضائل اہل بیت کا ایک سمندر ہے، اس میں 1000 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تب زیارت شروع ہوگی، 1000 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا تب وہ زیارت شروع ہوگی۔ جی، یعنی جتنا ہم ان سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا یہ اللہ سے ہمیں جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو نہیں آئے انہیں کیا پتا کہ یہاں کیا ہے، اور جو آ گئے ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹ جائیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہاں سے اپنا ہاتھ پر یہاں سے جانا ہے، دامن بھر کے جانا ہے، اور انہیں راضی کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے پیاروں کا تذکرہ کریں۔ اگر باپ کے سامنے بیٹے کا تذکرہ کیا جائے یا بیٹے کے سامنے باپ کا تذکرہ کیا جائے، مثلا مولا علی کو راضی کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا ان کے سامنے حضرت ابو طالب کے فضائل پڑھے جائیں، یا ان کے سامنے مولا حسین کے مصائب پڑھے جائیں۔ ہم مولا علی کی بارگاہ میں اگر حضرت ابو طالب کا ذکر کریں گے نا تو علی کی ولایت اور علی کی عطا جوش مارنے لگے گی، اور اگر ہم مولا کائنات کے سامنے امام حسین کے مصائب پڑھیں گے تو مولا امام حسین کے مصائب کا بیان مولا علی کو ہماری طرف متوجہ کرے گا۔ عزاداروں کا مجمع ہے، مجھے تو اس مجلس میں زیادہ محنت ہی نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ کا دل آمادہ ہے، ذہن آمادہ ہے، سب بیٹھے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں۔ ایام بھی ایام فاطمیہ ہیں، یعنی مولا علی کی زوجہ کے ایام، جمادی الاول اور جمادی الثانی، یہ دونوں مہینے جناب زہرا سے منسوب ہیں۔ انہی ایام میں بی بی کی شہادت کی تاریخیں ہیں، اور انہی ایام میں جب کچھ ایام آگے بڑھیں گے تو 20 جمادی الثانی کو بی بی کی آمد و ولادت کی تاریخ ہے، منسوب بھی جناب زہرا سے ہے، اور حرم بھی جناب زہرا سے منسوب ہے۔ یعنی ہم وہاں آئے ہیں کہ جس مولا نے ہمیشہ فخر کیا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ معمولاً بیگمات فخر کرتی ہیں نا اپنے شوہروں پر، خاتون اول فلاں مشہور آدمی کی زوجہ، تو بیگمات فخر کرتی ہیں کہ میں فلاں کی زوجہ ہوں، لیکن کائنات کا عجیب جوڑا ہے یہ کہ مولا کائنات فخر کرتے ہیں میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ جی، سلام ہو جناب زہرا پر، سلام ہو اس پہلو شکستہ پر، اجرکم اللہ، سلام ہو اس ورم زدہ بازو والی بی بی پر،
سلام ہو اس بی بی پر جس کا محسن شہید ہوا۔ مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، زائرین میں کم سن بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی کم سن بچے ہوں گے۔ سلام ہو جناب زہرا کے محسن پر، اور سلام ہو حسین کے علی اصغر پر۔ کچھ ہستیاں ہیں جو باب الحوائج قرار پائی ہیں، کچھ ہستیاں ہیں جو باب الحوائج قرار پائی ہیں۔ ان باب الحوائج ہستیوں میں ایک ہستی جناب علی اصغر ہے جی، اور ان باب اچھا عجیب بات ہے، حضرت محسن کا واسطہ دے کر بات کریں تو جناب زہرا سنتی ہیں۔ یوں تو حضرت زہرا کو جب پکاریں بی بی سنیں گی، مگر وہ سننا کیا سننا ہے جو محسن کا نام لے کر بی بی کو پکارا جائے۔ ایسے ہی عزادارو، یوں تو مولا حسین ہر ایک کی سنتے ہیں، مگر جب مولا حسین کے سامنے دو بچوں کا ذکر کیا جائے، سلام ہو ان بچوں کی ماں پر۔ جب بھی حضرت علی اصغر کی بات کریں نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کیا کریں۔ سلام ہو امام حسین کی زوجہ جناب رباب پر۔ دو ہی کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، دونوں کو تیار آمادہ کر کے حسین کے حوالے کر دیا۔ میں لفظوں کو اور بہتر کروں، ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا، بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، چہرے پر میری بیوی نے بوسہ دیا، اجلا سا کرتا پہنایا، اور پھر بچے کی آستینوں کو امام حسین نے لوٹ دیا۔ اور میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کے لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ سب مجاہد گئے تھے تو یہ بچہ بھی تو مجاہد ہے نا، تو یہ بھی ایسے ہی جائے گا جیسے مجاہد جاتے ہیں۔ سلام ہو جناب رباب پر۔ مجلس میں خواتین تشریف فرما ہیں، امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوں۔ جناب رباب نے امام حسین سے وفاداری کا حق ادا کیا، اور جناب سکینہ نے کبھی زبان پر ایک کلمہ شکوے کا جاری نہیں کیا۔ یہ 4 سالہ بچی نے کبھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اپنے بابا، اپنے ماں، اپنی پھوپھی سے کبھی شکوے کا جملہ نہیں کہا۔ امام حسین کی اس زوجہ نے وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ میرے ایک دوست مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس ہندوستان کے اندر تعزیے کا جلوس ہر سال عاشور کے دن برآمد ہوتا ہے۔ جس سال برآمد ہو رہا تھا کہتے ہیں کہ میں بھی وہیں تھا، جلوس نکلا تعزیے کا، ہم آگے چلے گئے تاکہ انتظامات دیکھ سکیں، روڈ رستے کی صفائیاں دیکھ سکیں۔ کہنے لگے ہم آگے جا رہے تھے، پیچھے تعزیے کے جلوس آنا تھا ابھی، تو کہتے ہیں ہم ابھی آگے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب قریب پہنچے تو عجیب منظر نظر آیا، ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ کہتے ہیں اور جب قریب سے گزرے تو ایک عورت کی، ایک خاتون کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین کے اس بچے کو بھوکا مار دیا گیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزاداروں مجھے ایک اور جملہ یاد آ رہا ہے۔ چند سال پہلے ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے باجی سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال خدا حلال، حرام خدا حرام، حلال محمد حلال، حرام محمد حرام، یہ کیا بات ہے کہ ربیع الاول میں مچھلی جائز اور محرم میں حرام؟ تو جب حلال ہے تو حلال ہے۔ تو کہنے لگا ہاں بیٹا تم آج کے زمانے کے لوگ ہو، جدید جوان ہو، بچے ہو، ہماری بات کہاں مانو گے؟ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ، اگر مولانا اجازت دیں تو کھا لینا۔ تو وہ جب مجھ سے کہہ رہا تھا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے اسے روتے ہوئے کہا کہ میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا کیا مطلب ہے یہ مچھلی، میں آج 6 محرم کو محرم میں عشرے میں مچھلی کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟
میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذی، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ چند جملے اور سن لیجئے عزادارو۔ امام حسین کے اس بچے کے گلے پر تیرے سے شعبہ مارا گیا۔ وہ جو تیر قوی ہیکل شکار کو مارا جاتا تھا، وہ اس بچے کے گلے پہ مارا گیا، اور جب بچے کے گلے سے خون ابلنے لگا تو امام نے چلو میں خون کو لیا اور ایک مرتبہ آسمانوں کی طرف دیکھا اور پھر چہرے پہ مل لیا اور فرمایا میں اسی چہرے کے ساتھ محشر میں آؤں گا، میں اپنے نانا کو اپنا یہی چہرہ دکھاؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک مصائب کی کتاب پڑھ رہا تھا، ایک عجیب جملے نے مجھے بہت دیر رلایا۔ لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، بلکہ میں لفظ بہتر کروں، ہر لاشا خود امام حسین نے اٹھایا، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں آپ کے، تکلف نہیں کریں، آپ کی آوازیں آزاد ہونی چاہیے مجلس میں۔ جب آپ خاص طور پر اس مجلس میں ہمارے اس گریے کی آواز زری تک تو جائے نا، مولا کو پرسہ دے رہے ہیں نا۔ 4 لاشوں پر امام حسین بہت روئے ہیں۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے، ایک لاشا یتیم جوان بچوں کی مائیں، اللہ نہ کرے ہمارے مجمع میں ہو، یتیم بچے کی ماں جو بیوہ ہو اور یتیم بچے کی ماں ہو، وہ اس درد کو محسوس کرے گی جو جناب ام فروہ کا درد ہے۔ حضرت قاسم کا لاشا امام حسین نے اٹھایا، بہت روئے۔ دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ لاشا ہے عباس۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ اور چوتھے لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے انا للہ، کبھی الٹے پیر امام حسین واپس آتے تھے۔ میرے مولا حسین نے اس لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ ہر لاشا امام حسین نے اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھا، مگر یہ لاشا حسین سے گودی سے اتارا نہیں جا رہا تھا۔ یہ واحد لاشا ہے جو اسے حسین چھوڑ نہیں رہے تھے، یعنی کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہر لاشا حسین مقتل سے اٹھا کر لائے اور گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھ دیا، مگر یہ واحد 6 مہینے کے بچے کا لاشا تھا جسے حسین چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، یعنی حسین چاہ نہیں رہے تھے کوئی مجھ سے لے۔ کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اس کیفیت میں تھے۔ سنیں گے ایک آواز آئی آسمان سے اللہ کی، یا ابا عبداللہ دا، اے حسین اسے چھوڑ دو۔ تب امام حسین نے فرمایا حون علیہ انہو بین اللہ، یہ مصیبت اب آسان ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ حسین مولا سے بات کر رہا تھا جب امام حسین کی گود میں علی اصغر کا لاشا تھا۔ ہر آنکھ میں آنسو آ گئے، میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئی، چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے شام چلیے۔ سلام ہو اس 4 سالہ سینے پہ سونے والی سکینہ بی بی پر، جس کے بغیر امام حسین کا دن نہیں گزرتا تھا۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے تھے اور ایک بی بی تھی جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی اور جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے اس کا سر چکراتا تھا، تو کہتا میں یہ سمجھا کہ اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، اس کے سر پر کسی نے کوئی ضربت ماری ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے اس خاتون سے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے، تم آگے آگ کی طرف جا رہی ہو؟ تو وہ بی بی مڑی اور مڑ کر مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ اِنَّ لَنَا فِيهَا عَلِيلٌ، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا،
وہ کہتا ہے تب مجھے پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، تب مجھے معلوم ہوا یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہے۔ اور وہ جلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنی پشت پر بیمار بھتیجا اٹھا کر۔ عزادارو، یہ ایک جملے کے لیے میں نے یہ روایت آپ کو سنائی۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو اٹھاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، اور ایک جملہ کہتی تھی، میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان شام میں رہ گئی، مجھے کوئی سکینہ سے ملا دو۔ الا لعنت اللہ علی الخامدین، یا حسین